نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزلا، جو نازل ہوا، الیک، آپ کی طرف، وما انزلا، اور جو نازل ہوا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت کے دن پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں 3 صفتیں بیان کی گئی تھی کہ ایمان بالغیب، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں جو مال ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دوسری آیت یعنی چوتھی آیت میں پھر 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، مطلب قرآن پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو اترا، مطلب تورات، زبور، انجیل پر، اور دیگر تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پر ایمان آ گیا کیونکہ ایمان بالغیب میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، یا ایمان یہ بھی ہے کہ قرآن پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام جو ہے وہ ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اس کے پیغام کو انسانیت تک لے جا کر پہنچا دینا ہے، جس کے لیے کتاب نازل کی گئی۔ تو اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں گے تو یہ ایمان ہے قرآن پر۔ پچھلی کتابوں پر ایمان یہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں تھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور وہ حق تھی اور سچ تھی اور ہدایت تھی، لیکن وہ کتابیں جو ہیں وہ اب اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف، تبدیل یعنی چینجز کر دیے ہیں۔ اگر وہ اب اصل شکل میں مل بھی جائیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ اصل شکل میں آ بھی جائیں تو ہمارے لیے لائق عمل نہیں ہے، لیکن وہ ہدایت تھی، اس لیے ہمیں ان کو ماننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ پچھلی کتابیں بھی برحق تھیں، انبیاء علیہ السلام پر اتری اور سچ کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ اور اس زمانے میں جن لوگوں نے ان پر عمل کیا تو اس زمانے میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو بنا لیا۔ اگر آج کوئی قرآن پاک پر ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بخود باقی ساری کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اور قرآن کا انکار پچھلی تمام کتابوں کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا کر تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو نوح علیہ السلام جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے فوراً بعد، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد پہلے آنے والے نبی تھے۔ اب کوئی اور نبی تو ہے نہیں، تو انکار کیسے ہو گیا؟ تو اصل میں نوح علیہ السلام کا انکار جو گزرے یعنی آدم علیہ السلام اور آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کا انکار تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا۔ وہ صرف ایک کو نہیں مانتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور باقی 1,23,999 جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کو مانتے ہیں، مگر ایک نبی کا انکار تمام انبیاء علیہ السلام کا انکار ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو ماننا تمام کتابوں کا اقرار ہے، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو وہ سب پر ایمان لاتا ہے۔
تو ایمان لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پچھلی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، مطلب مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ حساب و کتاب کے بعد، رحمت و فضل کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، اور جن پر اللہ رب العزت اپنا فضل اور رحم نہیں فرمائے گا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں 6 باتیں ہیں۔ تو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اب یہ 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ 6 باتوں کو اگر غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہے ایمان بالغیب، ایک صفت ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، دوسری صفت ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تیسری صفت ہے ایمان کی۔ اس کے بعد قرآن پاک پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ پہلی تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ یہ ایک ہی بات ہے، مطلب قرآن پر ایمان لانا پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور قرآن کا انکار پچھلی تمام کتابوں کا انکار ہے۔ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود تک موجود نہیں تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک وجود بخشا، ایک زندگی عطا کی، دنیا میں ہمیں بھیجا۔ تو آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، اور پھر جنت اور دوزخ ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے حساب سے جنت ملے گی، کیونکہ ہر انسان کے پاس جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے نا، نہ ہی کسی کے پاس یہ ضمانت ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس لیے دونوں کا تصور ہے، بالکل صاف ہے اور کلیئر ہے، بالکل ہے کہ اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اگر برے اعمال ہیں تو وہ جہنم کی سختیاں ہیں، اس کو جہنم کی سختیاں برداشت کرنا ہوں گی، جہنم کا عذاب اس پہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جب وہ اپنی سزا پوری کرے گا تو اس کو جنت الفردوس میں بھیج دیں گے۔ اب اگر کوئی انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ دیکھیں، ہر چیز کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، اور ہر چیز کا بدلہ ہے۔ اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے انعامات رکھے ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ہے وہ بشارت دی ہے، خوشخبری ان لوگوں کو سنائی ہے کہ وہ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ان ساری صفات پر عمل کرتے ہیں جو بیان کی گئی ہیں، تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے، یہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، اگلے آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان تمام جو ہیں وہ نیکیوں پر عمل کرنے کی، ان تمام جو ایمان کی صفات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اسرار و رموز اور اس کے فضائل و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس جو آیت کو بیان کرنے یا سننے میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما کر نیکی کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔